اللہ کے پیارے نبی رحمت کونین آپ امام المجاہدین ہیں اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خواہ وہ گھر چلانے کا معاملہ ہو، ریاست کا معاملہ ہو، یا انٹرنیشنل طور پہ دوسری ریاستوں سے جنگ کے معاملات ہوں، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب ذوالجلال قرآن حکیم کی سورہ انفال میں ایک امیر لشکر اور ان کے سپاہیوں کو اللہ رب ذوالجلال جنگ کی حکمت عملیاں سکھا رہا ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جنگ کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں، معیشت کا نقصان ہوتا ہے، دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ فرمایا جنگ کی تمنا رب سے نہ کرو، لیکن اگر تمہارے اوپر دشمن چڑھ دوڑے تو پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات کسی گروہ سے ہو، کسی فوج سے ہو، تو فرمایا فاثبتوا، تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ اپنی مختلف چالیں چلیں گے، وہ اپنے مختلف انداز سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرمایا فاثبتوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، کسی افواہ پہ کان نہیں دھرنا۔ پھر فرمایا واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، تمہارا قلب، تمہارا دل اطمینان پکڑ لے گا۔ اور پھر فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ سے کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب ذوالجلال تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ اور پھر اگلا مرحلہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کوئی بھی افواہ آتی ہے، کوئی بھی خبر آتی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے واضح قرآن میں پیغام دیا کہ جب بھی کوئی بندہ خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کر لو، کیا ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنی سنائی بات ہے اس کو آگے پھیلا دے۔ تو نبی رحمت کے ان فرامین اور اللہ کے ارشادات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ان حکمتوں کو بتایا اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگلا مرحلہ فرمایا تین چیزیں ہو گئیں۔ پہلے اگر کسی گروہ سے، کسی فوج سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے، ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسری بات فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہے اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ تیسری چیز فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں جانا، اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں لڑائی نہیں کرنی۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، فرمایا اگر تم نا اتفاقی کرو، آپس میں اتحاد تمہارا ٹوٹ جائے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم زمین پر تمہارے پاؤں ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا دشمن سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔
جرأت و قوت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دشمن کی چال ہوتی ہے کہ وہ ایسی افواہیں پھیلا دیتا ہے کہ وہ عوام اور افواج کے درمیان ایک نفرت کا باعث بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں تباہی ہوئی۔ تاریخ غرناطہ کو دیکھ لیجئے، شام کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، اور میرے مسلمان بھائیوں ان ملکوں کو دیکھیے جن کی اپنی افواج نہیں ہے۔ کل تھوڑا سا ڈرون ہمارے علاقے ہمارے پاکستان میں چھوڑے گئے، کس قدر خوف و ہراس کا عالم تھا۔ ہر بندہ اپنا مدبر بنا ہوا، ان کو مار کیوں نہیں رہے، ان کو گرا کیوں نہیں رہے، ہمارا ڈیفنس سسٹم کدھر ہے؟ بھائی جو آگے بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والے، ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور رات کو جس طرح دشمن کو جواب ہماری پاک افواج نے دیا ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ انہوں نے وہ جو دشمن ہے وہ ہمارے عام سول لوگوں کو مارتا ہے، عام جو شہری ہیں ان پہ فائر کرتا ہے، لیکن ہماری پاک افواج اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں جو دشمن کو مارنے کا جو انداز ہے، دشمن سے لڑائی کا جو انداز ہے، صحابہ کرام جب میدان جنگ کی طرف جاتے، اللہ کے پیارے نبی رحمت کونین فرماتے، اے میرے صحابہ جا رہے ہو میدان جنگ میں، وہاں کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، وہاں بچوں کو قتل نہ کرنا، وہاں کی عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ ہاں ایسی عورتیں یا ایسے بوڑھے جو جنگی معاملات سمجھنے والے ہوں، وہ ان کی تربیت کر رہے ہوں، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ فرمایا وہاں کے جو راہب ہیں، جو الگ سے اپنی مسجدوں میں اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، وہاں جہاں تک کہ اسلام کا یہ درس ہے، فرمایا وہاں کے جو پھلدار درخت ہیں انہیں بھی نقصان نہ پہنچانا۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو معاملہ ہے، جو ان کا انداز ہے، وہ اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور ہمارا دشمن چونکہ کافر اور مشرک ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کہیں بچے کو نہ لگ جائے، کہیں عورتوں پر ہمارا فائر نہ کھل رہا ہو، کہیں بوڑھوں پہ ہم ظلم نہ کر رہے ہوں، وہ تو بستیوں کو دیکھ کر مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے یہ واضح پیغام دے دیا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں نہ پڑنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ، اور اگر تم نا اتفاقی کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا آپس میں اتحاد نہیں رہے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری جرأت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اپنے قدموں پہ ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین۔ جب یہ تم ساری چیزیں کر لو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کر لو گے، میدان جنگ میں تم ثابت قدم بھی ہو جاؤ گے، اللہ رب ذوالجلال تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کوئی بھی دنیا کا مودی، کوئی بھی دنیا کا ٹرمپ، کوئی بھی دنیا کا بڑا فرعون تمہیں اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک تمہاری موت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی نہ ہو۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جو موت کا وقت مقرر ہے اللہ رب ذوالجلال اسی وقت تمہیں موت دے گا۔ فرمایا فلا تخافوہم، تم ان سے خوف زدہ نہ ہو، وخافونی، اور اللہ سے تم خوف کرو۔ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے خوف کرو۔ اور پھر اگلی آیات میں فرمایا اے مومنو تم خوف بھی کیوں کرو، وہ مشرکین ہیں، ان
کی مدد کے لیے وہ کوئی سوچتے ہیں کہ شاید بت کوئی ہماری مدد کرے گا، گاؤ ماتا ہماری مدد کرے گی، وہ ان کی کوئی بھگوان وہ سوچتے ہیں کہ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم خوش ہو جاؤ، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ جو ایمان والے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کا مددگار ہے، اور جو مشرکین ہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ شیطان ان کو بڑکاتا ہے کہ چلو میدان جنگ میں، لیکن جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں شیطان بھی ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں سوچنی کہ مسلمانوں کے پاس شاید اسلحے کی کمی ہے، مسلمانوں کے پاس شاید ہتھیار کی کمی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شاید کہ اس نے بدر کے حالات کو دیکھ کے کہا ہو کہ جب بدر میں صحابہ کرام جا رہے ہیں چند تلواریں ہاتھ میں، صحابہ کرام کے پاس سواریاں بھی نہیں، پیدل جا رہے ہیں، تو جب منافقین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے غلاموں خالی ہاتھ کہاں جا رہے ہو، سامنے ایک طاقتور فوج ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپنی طاقت پہ ناز ہوتا تو ہم شاید نہ جاتے، کہ ہمارے پاس بدنی طاقت بھی اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، ہمارے پاس فوج بھی نہیں، ہمارے جسم پہ کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی معیت کا بھروسہ ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے میدان بدر میں جو اہل ایمان کی مدد کی، اس کو دیکھ کے گویا شاعر نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو تلوار تیر اپنے اسلحے پہ ناز نہیں ہوتا، اللہ رب ذوالجلال کی مدد پہ ناز ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال میری مدد فرمائے گا۔ اور پاکستان یہ اللہ کی عطاؤں میں سے عطا ہے، یہ اللہ کی عطاؤں میں سے عطا ہے، یہ کوئی حادثاتی ملک نہیں ہے۔ دنیا میں ریاست مدینہ کے بعد نظریے کی بنیاد پر جس کو بنایا گیا وہ ریاست پاکستان ہے، اور اس پاکستان کے بنانے میں 10 سے 20 لاکھ مسلمانوں کے شہداء کا خون ہے، قربانیاں ہیں۔ جب یہ پاکستان بنا، پہلی عید جب آئی تو ہندوستان سے جو ٹرین آنے والی، لاہور ٹرین آنے والی تھی، اس ٹرین میں ان ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر اس ٹرین کی بوگیوں کو بھر کے لاہور بھیجا، اور اس پہ لکھا تھا پاکستانیوں کے لیے عید کا پہلا تحفہ۔ جس پاکستان کے لیے اس قدر مسلمانوں کا خون بہاؤ، قربانیاں مسلمانوں نے دی ہوں، یقیناً وہ پاکستان تا صبح قیامت سلامت رہنے والا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ پاکستان تا صبح قیامت شاد و آباد رہے گا۔ اور جب 65 میں اور 71 میں دشمن نے ملک پہ حملہ کیا تو کئی علماء نے، کئی نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مجاہدین صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہنا ہے، حضور کہیں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ تو یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پاکستان یہ اسلام کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ پاکستان میں نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے قانون بنے۔ پاکستان نبی رحمت کی ختم نبوت کے قانون کا پہرے دار ہے۔
پاکستان اسلام کے قوانین کا پہرے دار ہے، پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اس پاکستان کو تباہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری رب ذوالجلال سے یہی دعا ہے، پروردگار جب تک یہ جہان سلامت رہے ہمارا پیارا پاکستان سلامت رہے۔ آج ہم اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور چھوڑیے یار بہت سارے ہمارے اختلاف ہوں گے، ہمارے بہت سارے معاملات ہوں گے، اداروں سے بھی اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف بھی ہوتے ہیں، مذہبی اختلاف بھی ہوتے ہیں، یار سارے اختلافات کو آپ بھول جائیے۔ جب ہمارا مشترکہ دشمن بھارت ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اس وقت ہم سارے اکٹھے ہو کر ہمارا ایک نعرہ ہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ یار ہاتھوں کو ذرا اٹھا کے اسلام، اسلام، پاکستان، افواج پاکستان۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم افواج کی پشت پہ کھڑے ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اور میرے استاذ محترم نے یہ برملا کہا کہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس 5 لاکھ 7 لاکھ فوج ہے، فرمایا پاکستان کا بچہ بچہ یہ پاک فوج ہے، یہ 22 کروڑ عوام، یہ اس کا بچہ بچہ پاک فوج ہے۔ جب ملک کی حرمت پر پہرا دینے کی باری آئی، بچہ بچہ باہر نکل کر اپنی جان کو قربان کرے گا، لیکن پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد، تجھے قدم قدم آباد۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں پاکستان کے ترانے، پاکستان ہے تو یہ مسجدیں ہیں۔ یہ فلسطین میں دیکھ لیجئے، مسجد اقصیٰ وہ نبیوں کی مسجد ہے، جب وہاں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں، اس مسجد کو شہید کیا گیا۔ اور دشمن کی یہ ٹارگٹ ہی یہ مسجدیں اور مدارس ہیں، چونکہ یہ مسجد سے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، یہ مدارس سے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج دشمن نہیں چاہتا شاید مسجدیں خالی ہو جائیں گی، آج دشمن دیکھ لے پاکستان کی مسجدوں میں پہلے سے بھی زیادہ رش بڑھ رہا ہے، اور وہ اس نعرے کا اعادہ کر رہے ہیں، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا ساری ہم دیکھیں آزاد تجھے، سوہنی دھرتی اللہ رکھے اسلام۔ ہاتھ اٹھا کے یار سارے جذبات کا اظہار کریں۔ آج بتائیے کہ اگر افواج پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی، آپ نکلیں گے؟ آپ چلیں گے؟ ہم تو تیار ہیں۔ آج کا یہ خطبہ راولپنڈی کی اس مسجد میں ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی انشاءاللہ اگلا خطبہ کشمیر کے بارڈر پہ ہوگا۔ ہمارے مقتدی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج قدم بڑھاؤ۔